اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا، وہ کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ سورہ فلق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کیا کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان، جو دل کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اب کس طرح کے خیالات وہ ڈالتا ہے، کس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کا خطرناک وار ہوتا ہے، وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ کسی بھی کام میں آپ لگے ہوئے ہیں تو شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو مایوس کر دے، نہیں یہ کام تم سے نہیں ہوگا اور تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا کہ اب ایسا نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو نہیں سن رہا، تم نے اتنی دعائیں کی ہیں اللہ قبول نہیں کر رہا۔ معاذ اللہ طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے اور انسان کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو تھوڑے نارمل ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیک نہیں ہوتے یا بہت زیادہ برے بھی نہیں ہوتے، جو درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی فرض نمازیں ادا کر لیں اور جو فرائض ہیں وہ اپنے پورے کر لیے ساری باتیں، تو اسے پتہ ہے کہ یہ نہ تو بہت زیادہ مومن ہے، ولی ہے، نہ یہ انسان بہت زیادہ گناہ گار ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اسے برے طریقے سے ٹریپ کیا کہ تم یہ غلط کام کرو تو یہ پہلے شاید سوچے کہ میں کروں، لیکن یہ کرے گا نہیں، کیونکہ یہ نہ تھوڑے سے دوسرے ٹائپ کا ہے، تھوڑا اس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، تو یہ نہیں کرے گا۔ تو وہ خوبصورت طریقے سے اس سے گناہ کرواتا ہے، ڈائریکٹلی اس سے گناہ نہیں کروائے گا، اسے خوبصورت طریقے سے اس کے سامنے رکھے گا اور پھر اس سے بعد میں آہستہ آہستہ اس سے گناہ کروائے گا۔ مثال کی چھوٹی سی مثال لے لیں، اب وہ ایسے کر سکتا ہے کہ انسان نماز کے لیے اٹھ رہا ہے کہ میں اٹھوں نماز پڑھوں، اپنی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، تو شیطان سرگوشی فوراً کر دے گا، ذرا ٹائم دیکھو، ابھی بہت سارا ٹائم پڑا ہے، ابھی ایسا کرو پہلے کھانا کھا لو، کھانا کھاؤ تاکہ کھانے کے دوران تمہیں خیال آئے گا اپنی نماز کا، تو تم پہلے کھانا کھا لو، تو نماز جو ہے کھانے کے بعد آرام اور سکون سے پڑھنا، ابھی بہت ٹائم ہے نماز کے لیے۔ تو اس طرح تو جب پہلے اس کا یہ حملہ ہوگا تو انسان بھی سوچتا ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی نماز میں میرے 1.5-2 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، تو میں ایسا کروں کہ کھانا پہلے کھا لوں تاکہ نماز میں مجھے کھانے کا خیال نہ آئے، یہ تو اچھی بات ہے، ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے، چلے ٹھیک ہے پہلے میں کھانا کھا لوں، اس کے بعد میں کیا کروں، نماز پڑھ لوں۔ اب پھر وہ کیا کرتا ہے، جیسے آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہے گا چلو جی آپ چائے پی لو، 10 منٹ لگتے ہیں چائے پینے میں، چائے پی لو، اس کے بعد آرام سکون سے نماز پڑھنا۔ پھر جی یہ نارمل روٹین میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، اور وہ کرواتا ہے انسان سے، اور انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ رہے، لیکن ہم لوگ آ رہے ہوتے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان اس طرح انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ انسان پھر اسی طرح کرتے کرتے وہ کہے گا اب یہ کام کر لو، اب کپڑے چینج کر لو، اب یہ کر لو، چھوٹے چھوٹے کرتے 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 خاص طور پر بیچاری خواتین جو گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی ہے، چلے ابھی جی نماز کا بہت ٹائم ہے، پہلے کھانا بنا لو تاکہ آرام سکون سے نماز پڑھ سکو، کھانا بنا لیا، چلے جی کھانا سب کو سرو کیا، اب برتن دھو کے کچن صاف کر کے نماز پڑھنا، دنیا کے کاموں میں ایسا وہ مشغول کرتا ہے کہ پھر نماز کا ٹائم ہی ختم کروا دیتا ہے۔ صبح فجر کی نماز میں سرگوشی کرے گا، گرم بستر ہے، بڑا مشکل کام ہے، پانی تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اتنا ٹھنڈا پانی لگتا نہیں ہے جتنا ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ذرا کیجئے گا، یہ ٹرائی کیجئے گا، جتنا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوگا، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے نا بس جا کر برف میں گھس جانا ہے،
اتنی ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہو، لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں اتنا ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے جتنا ہمیں محسوس ہوتا ہے، اتنا وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا ابھی بہت سارا ٹائم ہے، آخری 15 منٹ رہتے ہوں گے، 20 منٹ رہتے ہوں گے، پھر پڑھ لینا، ابھی تھوڑی دیر سو جاؤ۔ انسان سائڈ بدلی سو جاتا ہے، جب اٹھتا ہے سورج نکلا ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے خطرناک وار ہوتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہے۔ اب غیر محرم کسے کیسے بہکاتا ہے؟ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے کون سا اس کو فون پہ تم نے کھا جانا ہے اس کو، لڑکیاں بھی یہی سوچتی ہیں، لڑکے بھی یہی سوچتے ہیں۔ پھر کیا کریں گی جی؟ نمبر ہے، میسج کیا، ایک میسج کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک میسج کرنے میں کیا ہے، ہم تو یہ بزنس کی بات کر رہے ہیں، یا ہم تو جو ہمارا ضروری بات ہے کام کی وہ بات کر رہے ہیں۔ بس اس طرح وہ شیطان بہکائے گا کہ تم نے تو صرف کام کی بات کرنی ہے نا، کوئی بات نہیں، نمبر ایکسچینج کر لو، ہو گیا نمبر ایکسچینج۔ اس کے بعد پھر جو دماغ میں ڈالے گا، اچھا اب ایسا کرو، اس کے ساتھ نا حال احوال بھی پوچھنا شروع کر دو، حال احوال پوچھنا شروع کر دی۔ اس طرح کرتے 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 وہ پھر باتیں کروانا سٹارٹ کر دیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کام۔ اس کے بعد کہے گا چلو آپ مل لو اس سے، کون سا تم نے اس کے ساتھ برا کرنا ہے یا کون سا غلط کام کرنا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دونوں آپس میں کیا کرو، جاؤ اور باہر ملو۔ پھر انہیں ملوا دیتا ہے۔ ملوانے کے بعد جی کیا ہم تو صرف جسٹ ہی فرینڈز ہیں، ہم لوگ بہن بھائی بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، اس طرح کروا کر، اور وہ وہاں تک گناہ تک لے جاتا ہے جہاں تک انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا، اتنے پھر وہ انسان سے گناہ کروا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کرواتا ہے، ڈائریکٹلی وہ آپ سے نہیں کہے گا۔ اب جیسے نماز کا میں نے بتایا، ڈائریکٹلی وہ یہ نہیں کہے گا کہ ٹائم ضائع کرو، لیٹ کرو نماز، لیٹ کرو لیٹ کرو، سردی ہے وضو بعد میں کرنا، ابھی دھوپ نہیں ہے، یہ وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہ آہستہ آہستہ آپ کو کاموں میں الجھاتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو سوچوں میں ڈالتا رہوں گا، یہ سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی، اب آپ کو کے پاس جو نعمت ہے، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے لیے وہ نعمت خواب ہوگی، ان کا ڈریم ہوگا کہ یہ ہمیں یہ نعمت مل جائے، لیکن آپ کو وہ نعمت ملی ہوتی ہے، اللہ نے دے دی ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے بھی اونچا دیکھ رہے ہوتے۔ اب اگر میں چھوٹی سی مثال دے دوں، اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ کہیں گے کہ اچھا میرے پاس بائک ہے، کاش میرے پاس گاڑی ہو جاتی، بے شک چھوٹی سی گاڑی ہوتی، لیکن جو سائیکل والا ہے وہ یہ کہے گا کہ کاش میرے پاس بائک ہی آ جاتی، تو یہ سائیکل کے پہیے گھمانے کی مجھ سے جان چھوٹتی اور ایک موٹر بائک ہو جاتی، میری لائف آسان ہو جاتی، اس کا یہ خواب ہے۔ تو آپ کے پاس بائک ہے، آپ گاڑی کے خواب دیکھ رہے، اور جن کے پاس چھوٹی گاڑیاں ہوں گی وہ بڑی گاڑی کے خواب دیکھ رہے، اور جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہوں گی وہ جہازوں کے خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی انسان سوچتا ہی رہتا ہے، سوچتا ہی رہتا ہے، اور سوچتے 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 قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے نا، اس انسان کی فطرت میں ہمیشہ سے حرص ہے۔ اب اس چیز سے جو انسان پاک ہوں وہ تو پھر بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، انسان کے بس حرص ہوتی ہے، اچھا یہ بھی نعمت آ جائے وہ بھی نعمت آ جائے، انسان کبھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا۔ جو چیز اس کا ڈریم ہوتی ہے اس چیز کو وہ حاصل کر لیتا ہے، حاصل کرنے کے بعد اسے نئی کی خواہش آ جاتی ہے، ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے انسان سوائے نیکیوں کے، نیکیاں کر لی تو بس جی بڑی بات ہو گئی۔ تو نیکیوں میں زیادہ انسان کو حرص کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں اپنے لیے حاصل کریں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ اسی طرح شیطان کیا کرے گا کہ اس کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے فسادی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، جیسے ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ آپس میں لوگوں کو لڑوانے والے، ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر، اس طرح کے لوگ شیطان کو بڑے پسند ہوتے ہیں، وہ بڑی محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کے، کیونکہ 50% کام اس کا نا ان لوگوں نے کر دینا ہے، اسے پتہ ہے میں نے بس ذرا سا بس اسے ایک ہنٹ دینی ہے، اس نے آ کر سارا میرا کام کر دینا ہے۔ اور خاص طور پر عورتیں کہ ذرا سی بات ہے اس کو جا کر ادھر بتاؤ، ادھر کی ادھر بتاؤ، آگ لگاؤ، خاندانوں کو لڑائی جھگڑا آپس میں کرواؤ اور یہ کام کر دو، بس شیطان کو پتہ ہے کہ میرا 50% کام ایسے لوگوں نے کر دینا، تو پھر وہ ایسے لوگوں کے دماغوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو پھر راستے دکھاتا ہے کہ آپ ایسے کرو نا، اس کو بات اس کی جا کر اس کو بتا دو، اس کی بات اس کو بتا دو، ان دونوں کو آپس میں لڑاؤ، بس جی تم نہ بیٹھ کے پھر دیکھو ہنسو انجوائے کرو۔ تو شیطان بھی پھر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے شیطانی دماغ کے جو لوگ ہیں نا یہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو فساد ڈلوانے والے یا لڑائیاں جھگڑے کروانے والے، شیطان کو یہ لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں۔
کیونکہ وہ اس کا کام کر رہے ہوتے، جو وہ چاہ رہا ہے وہی کر رہے ہوتے. جو سب سے بہترین کام ہے شیطان کا، سب سے جو پسندیدہ کام ہے، ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی، بڑا خوش ہوتا ہے لڑائی جب ہوگی میاں بیوی کی آپس میں. اور دوسرا، کوئی مدرسے میں جو پڑھنے والا بچہ ہے، مدرسے سے پڑھتے پڑھتے بھاگ گیا، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب ایک عالم بچہ بننے جا رہا تھا، ایک حافظ بننے جا رہا تھا، ایک حافظ ہم نے کم کروا دیا دنیا سے، ہم نے بہت اچھا کام کیا. بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز پر. تو دنیا میں پھر اسی طرح دیکھیں شیطانی لوگ بھی دماغ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کو آپس میں جھگڑا کروا دینا. اور بعض دفعہ دیکھا گیا کہ جو ساسیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کے رولز پلے کر رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بہو کی عزت ان کے بیٹے کے دل میں نہ بیٹھ جائے. یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم ان کو بس اس کے دل میں اس کی عزت نہ بیٹھے، محبت نہ بیٹھے. حالانکہ یہ شیطانی کام ہے. جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شیطانی کام کر رہے ہوتے. اچھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کام نہیں کریں گی. پورا دن انہوں نے آرام کرنا ہوتا ہے، سارا دن ریسٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بیٹے کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتی ہے، گھر کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تاکہ بیٹا یہ سمجھے کہ میری ماں سارا دن کام کرتی رہی ہے، تاکہ بہو کی عزت نہ بیٹھ جائے دل میں کہ یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے. نعوذ باللہ. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ایسی کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ دنیا میں اپنے لیے دنیا بھی خراب کر رہی ہیں، اور دنیا سے تو ایک دن چلے جانا ہے، دنیا سے ایک دن چلے جانا. اگر تو بیٹے کی تربیت اچھی تربیت ہے، آپ نے اس کو دین پڑھایا ہے، تو اسے پھر پتہ ہوگا کہ میرے والدین کا کیا مقام ہے. پھر اس طرح کے چلاکیاں اور مکاریاں اور یہ شیطانی کام کرنے کی پھر انسان کو ضرورت نہیں پڑتی. بچے کو خود ہی پتہ ہوگا میرے ماں باپ کا کیا مقام ہے. پھر ایک کیا 10 بیویاں بھی اس کی آ جائیں گی تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ کے بیٹے کو کوئی چھین لے گا یا فلاں بندہ چھین لے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو خاص طور پر میری مائیں ہیں جو جنہوں نے اپنے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تو وہ اس چیز کا دھیان رکھیں. بس ایک بات آپ نے نبی پاک کی یاد رکھنی ہے. اس کے بعد میں بہو کے پاس بھی آؤں گی کہ بہویں کیا کرتی ہیں، میں اس ٹاپک پر بھی آؤں گی. لیکن پہلے یہ ایک بات میری آپ سن لیں کہ جو ساس ہیں، آپ صرف ایک بات میری آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے مدینہ کے لوگوں سے بڑی محبت ہے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیا یہ نیک لوگ ہیں، کیا یہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے بڑی پیار کرتے، محبت فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات نبی پاک نے فرمائی. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ مدینہ کے لوگ ہیں نا، یہ جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لاتے تو اس بچی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر تو کسی اور گھر میں آئی ہوں. اتنی محبت اور عزت دیتے ہیں، وہ بیٹی بنا کر رکھتے ہیں کہ اس کو احساس نہیں ہوتا، بالکل بیٹیوں کی طرح اس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو دیکھیں نبی پاک جب مدینہ والوں سے محبت کر سکتے ہیں، تو آج ابھی بھی اگر کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بھی رشتہ جب بہو کے ساتھ اچھا سلوک آپ کریں گے تو نبی پاک آپ سے بھی محبت فرمائیں گے. تو جس انسان کے ساتھ نبی پاک محبت فرمائے تو کیا اس کی انسان کے ساتھ دنیا میں کبھی کوئی غلط چیز ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اچھا، اب میں آتی ہوں. اب دیکھیں کہ دنیا میں ساری جیسے 5 انگلیاں ہیں نا برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر ساس بھی بری نہیں ہوتی. یہ بات آپ میری یاد رکھیں. 5 انگلیاں جس طرح برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر ساس بری نہیں ہوتی. کچھ بہویں بھی خراب ہوتی ہیں جن کے ذہن سازی یہ کی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے بس جاتے ساتھ ہی شوہر پہ قبضہ کر لینا ہے، اس کے جو وہ کماتا ہے اس پر قبضہ کر لینا ہے، اور پھر بس اس کو کس طریقے سے بس اپنی سائڈ پر کرنا ہے. تو ایسی سوچ لے کر جو بیٹیاں آتی ہیں تو وہ کبھی بھی ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت بھی نہ کرے بالکل، ورنہ آپ کی بیٹیاں کبھی بھی آباد نہیں رہ سکیں گی. اگر آباد ہو بھی گئی، یعنی اپنے گھر میں بھی رہیں، تو ان کے رزق میں ہمیشہ کمی رہے گی. یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا.
جو یہ کوشش کرتی ہیں کہ میرا شوہر ہے بس یہ میرا ہے، یہ اپنی بہن کی طرف نہ دیکھے، اپنی ماں کی طرف نہ دیکھے، اپنے بھائیوں کی طرف یا کسی دوسرے انسان کی طرف یہ انسان نہ جائے، نہ دیکھے، ان کی ہیلپ نہ کرے، ان کو سپورٹ نہ کرے، ان کے پاس ٹائم نہ گزارے، تو آپ یقین جانیں کبھی بھی آپ کے شوہر کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ اکثر یہ سٹوریاں میرے پاس آتی ہیں، جو میرا تجربہ ہوتا ہے تو میں ویڈیو پھر بنا دیتی ہوں تاکہ لوگ اس چیز سے کچھ نہ کچھ تو سیکھ سکیں۔ اسلامی بہنیں میری زیادہ تر ویڈیوز دیکھتی ہیں تو تاکہ وہ اس چیز سے سیکھیں کہ دیکھیں کہ یہ دنیا ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی اگر برا کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ کوئی انسان برا کر رہا ہے تو آپ نے برا جو انسان ہے اس کا آپ نے حساب نہیں دینا، اس کی برائی کا آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے جو آپ نے کیا۔ آپ نے اگر اچھا کیا تو آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے ذرا زندگی میں تجربہ کیجئے گا، آپ خود تجربہ کیجئے گا، میری باتوں میں بے شک آپ نہ آئیں لیکن آپ تجربہ کیجئے گا کہ ایک گھر میں 2 3 4 بہنیں ہوں، ان کے بھائی کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی بھی لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، تو بہنوں میں ضروری نہیں ہے کہ سب کا اپنی بھابھی کے ساتھ حسد ہو یا اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ ان میں سے اگر جو بہن اپنی بھابھی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی، آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر اس بچے کی شادی ہوگی وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوگی۔ یہ آپ تجربہ کیجئے گا میرا، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو میری بات پھر بالکل سمجھ آ جائے گی کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے خود، اس کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، لیکن جو انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو وہ اس انسان کے ساتھ پھر ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس انسان کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ آپ آج لکھ کر رکھ لیں اور اپنی زندگی میں تجربات کیا کریں، تو اس سے پھر انسان کو زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ واقعی میں ہم نے ایسا یہ تجربہ کیا اور واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے۔ تو تمام خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں، ساس ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور کسی کی نظر میں اس کو کمتر کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان کروا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو شیطان آرام سے بیٹھ جاتا ہے سکون سے اور بیٹھ کر انجوائے کرتا ہے کہ میرا کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں، مجھے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اچھا بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، آہستہ 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 شیطان ان کو ٹریپ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی گھروں کو خراب کر دیتے ہیں اپنے۔ اور حسد جو ہے یہ شیطان کا سب سے سخت وار حسد ہے کہ اس کو تو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے، اس کو اللہ نے اتنی نعمت دے دی ہے، حسد کرو اس کے ساتھ۔ چلے جی، اگر کوئی گھر اچھا تھا، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، ساری نعمتیں موجود تھیں، اب وہاں پر جی اپنے وہ بہنیں بڑے لاڈ پیار سے اپنے بھائی کی شادی کرواتی ہیں، کوئی لڑکی آ جاتی ہے وہاں پر، ان بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے کہیں اور وہاں پر ان کو وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوتی جو ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ان کو حسد آ جاتا ہے کہ اچھا ہمارے گھر میں غیر کوئی آ گیا اور وہ مزے سے زندگی گزار رہا ہے اور ہم جو ہے وہ یہاں آ کر تو اس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں سوچنا، اگر آ جائے ایسی ذہن میں بات تو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت پڑھیں، اور پھر جس کے لیے شیطان آپ کے دل میں حسد ڈال رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ فوراً سے آپ اس انسان کے لیے دعا کریں، سب سے بیسٹ طریقہ ہے، کیونکہ شیطان وسوسے ہر انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، ہم تو بڑے نیک ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر انسان کو شیطان بہکاتا ہے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ نیک ہوتے ہیں، شیطان ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے، کیونکہ جو لوگ آلریڈی گناہگار ہیں شیطان کو ان پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان وہاں پر ہی جائے گا جہاں پر اسے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ سیدھے راستے پہ ہے۔ برائی کی طرف جو انسان آلریڈی پڑا ہوا ہے اس کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیکوکاروں کی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چور آتا ہے، چور کیا کسی جھونپڑی میں کسی غریب کے گھر جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، چور اسی گھر میں جائے گا جہاں پر اسے پتا ہوگا کہ یار یہ بڑا عالیشان محل، عالیشان گھر ہے اور اس کے اندر مال موجود ہے، مجھے یہاں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، میں وہیں پر جا کر ڈاکہ ڈالوں۔ شیطان بھی اسی طرح کرتا ہے، جہاں پر اسے لگ رہا ہے نا کہ یہ بندہ
صحیح ہے تو اس کو اس طریقے سے ٹریپ کروں کہ یہ میرے جال میں میرے چنگل میں آ جائے. اور وہ کیا کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ڈائریکٹلی وہ نہیں کرتا انسان کو. چھوڑ دو نماز، جھوٹ بول دو، یا تم نہ غلط کام کر لو، برے کام کرو، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرو، حسد کرو، یہ وہ برائیاں ڈائریکٹ ڈالتا، آہستہ 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 انسان کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے اور انسان کا دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ انسان کو ٹریپ کرتا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کیا کریں، جس میں انسانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے دعا کی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.